الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ حجرات کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کی روشنی میں صحیح عرض کرنے کی اور ہم سب کو اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس پوری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور یہ ایسے احکامات ہیں کہ ان کا تعلق مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ بھی ہے اور انفرادی زندگی کے ساتھ بھی۔ خاص طور پر مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی ہوتی ہے، جیسے مسلمانوں کے ایک ملک ہے، ایک ریاست ہے، اس کے کیا خط و خال ہونے چاہیے، ایک اسلامی ریاست کو کن اصولوں پر چلنا چاہیے، ایسے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ حجرات میں بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں کیا کیا احکامات ہیں اور وہ کون سے اصول ہیں کہ جن پر چل کر مسلمانوں کی اجتماعیت برقرار رہ سکتی ہے اور اس کے اندر اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، فتنہ اور فساد سر نہیں اٹھا سکتا، مسلمانوں کے اندر اتفاق، اتحاد اور محبت اور الفت پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسے اصولوں کو اور ایسے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ حجرات میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس کی پہلی جو آیت ہے اس میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو۔
واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ یعنی گویا کہ مسلمان اور مسلمانوں کی جو اسلامی ریاست ہے وہ مادر کے ذریعے آزاد نہیں ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اسے کھلی چھوٹ ہو، یا مسلمانوں کو یا ان کے معاشرے کو یا ان کے ملک کو یا ان کی حکومت کو کھلی آزادی ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہے۔ اس کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمن والایمان کمثل الفرس فی اخیتہ، کہ مومن کی اور ایمان کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جو ایک کھوٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی ایک کھوٹے کے ساتھ جو گھوڑا بندھا ہوا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ ایک لحاظ سے آزاد بھی ہے اور ایک لحاظ سے پابند بھی ہے۔ آزاد وہ اتنا ہے کہ جتنی اس کی لمبی رسی ہے، اور پھر اس رسی سے آگے وہ پابند ہے۔ مثال کے طور پر گھوڑے کے باندھا ہوا ہے کھوٹے کے ساتھ تو 10 فٹ اس کی رسی ہے، تو وہ 10 فٹ کے دائرے کے اندر وہ آزاد ہے۔ اس کے اندر وہ 5 فٹ پر جا کر بیٹھ بھی سکتا ہے، کھڑا بھی ہو سکتا ہے، 6 فٹ پر جائے، 7 پہ چلا جائے، واپس آ جائے، مطلب اس دائرے کے اندر وہ آزاد ہے اور اس سے آگے وہ پابند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور ایمان کی مثال بھی، مومن کی مثال بھی یہی ہے۔ تو ایک حد تک وہ آزاد ہے اور پھر اس سے آگے وہ پابند ہے، اور یہی حکم جس طرح ہر مسلمان کے لیے ہے، اسی طرح ایک اسلامی ریاست کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ کوئی بھی ریاست ہو، حکومت ہو، بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، وہ ایک حد تک بحیثیت مسلمان ہونے کے ایک حد تک وہ آزاد ہے، اور پھر اس سے آگے وہ پابند ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سامنے وہ پابند ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے آگے پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ اس آیت کے مطلب میں مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا اور فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی خاص چیز کا ذکر نہیں کیا کہ کس چیز میں پیش قدمی نہ کرو، کس چیز میں آگے نہ بڑھو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا یہ حکم عام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی چیز میں ہم نے آگے نہیں بڑھنا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، تو یہ حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلنا نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام، تو آپ سے پہلے کھانے کو شروع نہیں کرنا۔ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہیں، وہاں پر آپ سے پہلے کوئی رائے نہیں دینی۔ یعنی ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ اس طرح ہوا جو اس آیت کا شان نزول بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک قبیلے کے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ہمارے قبیلے کا ایک سردار مقرر کریں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مشورہ نہیں دیا تھا، کوئی مطلب بات نہیں کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کا نام یہ تجویز دی کہ اس شخص کو ان کا امیر بنا لیں، ان کا سردار بنا لیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور آدمی کا نام لے لیا کہ کس کو بنا لیں۔ اس بات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھوڑی سی تکرار ہو گئی، غلط فلانی ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر فاروق سے کہ آپ ہمیشہ میری بات کی مخالفت کرتے ہیں، میں ایک رائے دیتا ہوں آپ کوئی اور دے دیتے ہیں۔ اس بات میں تھوڑی سی تکرار ہوگی، اونچی آوازیں ہوگی تھوڑی سی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی مت کرو۔ جبھی اللہ کے رسول خاموش بیٹھے ہوئے، انہوں نے کسی کو مقرر ہی نہیں کیا اور آپ پہلے سے مقرر کر کے اس پر جلنا شروع کر دیا۔ تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو بھی اور ان کی جو حکومت ہوگی اس کو بھی اس بات کا پابند کر دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند ہیں، اور اس سے ان کو آگے بڑھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوئی۔ جس چیز کی جتنی اجازت اللہ نے دی
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حد تک تو اجازت ہے، لیکن اس سے آگے بڑھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس دوسری آیت کے اندر ایک اور اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور اس اصول کا تعلق بھی، یہ اصول بھی بہت اہم اصول ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، اپنا قائد، اپنا رہنما، اور ہر لحاظ سے اپنا بڑا سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت مسلمہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس پر پوری امت مسلمہ یکجا ہو سکتی ہے۔ یعنی ہمارے دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان کے اندر مختلف ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا رنگ سفید ہے، کوئی ایک علاقے کا ہے، کوئی دوسرے علاقے کا ہے، کوئی ایک خاندان کا ہے، کوئی دوسرے خاندان کا ہے، کسی کی ایک زبان ہے، کسی کی دوسری زبان ہے، یعنی لوگ مختلف ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس چیز پر یہ سارے لوگ متفق ہو جاتے ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر سب انسان مسلمان اپنی زبان کو بھی بلا دیتے ہیں، اپنی خاندان کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنی قوم کو بھی بھول جاتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سامنے آتی ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مقام ہے اور اتنا مرتبہ ہے تو ضروری ہے کہ اس چیز کو اور اس اتفاق کو اور اس اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی درجے کا ادب و احترام کیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے کے حوالے سے حکم فرمایا، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور فرمایا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرتے ہو، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرو، کیونکہ اگر تم اس طرح کرو گے تو ممکن ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں قطع بھی نہیں ہوگا، تمہارے سارے کے سارے اعمال اس گستاخی کی وجہ سے اور اس بے ادبی کی وجہ سے تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ، دیہات کے کچھ لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنی تھی یا کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، بہرحال جو بھی مسئلہ تھا، وہ مدینہ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے حجرے میں تھے، اپنے گھر میں تھے، حجرے سے مسجد نبوی کے ساتھ بنائے ہوئے تھے، وہاں پر آپ تھے، تو وہ باہر آئے اور باہر سے آ کر انہوں نے آواز لگانا شروع کر دی کہ یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر آئے، یعنی ہمارے ساتھ آ کے ہمارا مسئلہ حل کریں، ہمارے ساتھ بات کریں جو بات بھی ہے۔ اس طرح انہوں نے باہر سے آوازیں لگانا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مقام ہے کہ ان کو اس طرح مخاطب کرنا اور اس طرح بلانا یہ مناسب نہیں ہے، کہ ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب فرما رہے ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور اہم کام میں اندر لگے ہوئے ہوں، یا آپ سوئے ہوئے ہوں اور آپ باہر سے آ کر اس طرح آوازیں لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو آپس میں جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز سے بولتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح مت بات کرو۔ اسی طرح کئی اور واقعات بھی ہوئے، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، کوئی شخص کوئی اونچی آواز میں بات کر دیتا تھا، تو تمام کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر ممانعت فرما دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی عظیم ذات ہے کہ آپ کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا یا اونچی آواز سے آپ کے سامنے بات کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بہت محتاط ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کے بعد ہمیشہ کبھی بھی آپ سے جب بھی کوئی بات کرنی ہوتی تو ایسے بات کرتے تھے جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے، بالکل آرام سے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا کہ دوبارہ بتاؤ کیا کہا تم نے۔ اور ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً کہ ان کی آواز ہی بہت بلند تھی، اونچی آواز تھی ان کی،
مطلب بعض ہوتے ہیں نا، بعض لوگوں کی طبی طور پر آواز بھی اونچی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کوئی خود اونچی آواز سے بولتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی آواز بھی ویسے ہی بلند ہوتی ہے. تو ایسے صحابی تھے ان کی آواز بھی بلند تھی، تو وہ بہت پریشان ہو گئے اور گھر میں جا کر بیٹھ کے گھر سے باہر نہیں نکلتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں ہوتی تھیں، وہاں پر آنا چھوڑ دیا انہوں نے، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں میں بولوں اور میری اونچی آواز بولنے کی وجہ سے میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے. یہ آیت جب سنی انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی سے پوچھا کہ وہ فلاں جو ہیں وہ آج کل نہیں آ رہے، کہاں گئے، بیمار ہیں، کیا مسئلہ ہے ان کو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بیمار تو نہیں ہے، ہمارے پڑوسی ہیں، میں جا کے پتہ کرتا ہوں کیوں نہیں آ رہے. تو جا کے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں؟ تو فرمایا کہ میری آواز بہت اونچی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ نہیں، تم بہت مخلص ہو، تم جنتی ہو، تمہیں شہادت ملے گی. مطلب ان کو تسلی دی، کیونکہ ان کی ایک طبی آواز تھی، ان کو تسلی دی کہ ایسی بات نہیں ہے. بلکہ یہ تو بیعدبی کے لحاظ سے ہے کہ کوئی جان بوجھ کے اونچی آواز سے بات کرے، بلکہ ادب احترام کرنا چاہیے. تو اسی سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی بھی بڑا ہو، بزرگ ہو، استاد ہو، کوئی عالم دین ہو جو مطلب استاد کے درجے میں اس کا مقام ہو، فرمایا کہ ان کے سامنے بھی ان کا اس طرح ادب احترام کرنا چاہیے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مفسرین نے یہاں پر یہ بات بھی لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بولنا یہ ایک ممانعت تھی اور آپ کا ادب احترام کرنا یہ واجب تھا، اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جب حاضری ہوتی ہے تو وہاں پر بھی اتنی اونچی آواز سے درود و سلام پیش کرنا اس بات کی اجازت نہیں ہے، بلکہ دینی آواز سے صاحب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کھڑے ہو کے اسی طرح کا احترام کے ساتھ دینی آواز سے درود و سلام پیش کرنا چاہیے. تو آپ کے مرنے کے بعد بھی وہی ادب احترام آج بھی اسی طرح برقرار ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس طرح اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو. کیوں اس طرح اگر کرو گے تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، فرمایا کہ وہ لوگ جو دیوار کی پرلی طرف سے یا حجروں کے باہر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے آپ کو پکارتے ہیں، اور اکثرهم لا یعقلون، فرمایا کہ وہ اکثر جاہل ہیں. یعنی وہ دیہاتی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو اونچی آواز سے بلایا تھا، ان کا مقصد آپ کی توہین کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کو پتہ نہیں تھا، لا یعقلون تھے وہ، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا. جیسے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کو عذاب سے اتنا پتہ نہیں ہوتا. فرمایا کہ ولو انہم صبروا، ہاں اگر وہ صبر کر لیتے، باہر آرام سے بیٹھ جاتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود باہر آتے، لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا بھی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اور آپ وسلم کی وفات کے بعد میں فرماتے ہیں کہ میں جب کسی صحابی عالم کے ساتھ کوئی دین کی بات سیکھنے کے لیے جاتا ہے، کوئی حدیث پڑھنے کے لیے جاتا ہے یا قرآن کی کوئی آیت کی تفسیر پوچھنے کے لیے جاتا، تو میرا یہ معمول ہوتا تھا، حالانکہ عبداللہ بن عباس بہت عظیم صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی صحابی کے پاس جاتا تو میرا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ میں باہر جا کر اس کے گھر کے دروازے کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا، اس لیے کہ یہ میرا استاد ہے، اس سے میں حدیث سیکھتا ہوں، اور میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اس کے آرام میں یا کسی بھی خلل پڑے گا. تو یہ کتنا ادب احترام کرتے تھے، صحابی رسول ہیں اور عظیم الشان صحابی ہیں عبداللہ بن عباس. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر کبھی زندگی بھر اپنے کسی استاد صحابی کے گھر پر جا کر دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، باہر جا کر بیٹھ جاتا تھا. وہ جب خود باہر آتے تھے پوچھتا تھا یہ حدیث کا مطلب کیا ہے، یہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے. اس طرح صحابہ کرام ادب احترام کیا کرتے تھے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے
اسلامی معاشرے کے اندر ایک بہت ہی اہم اسلامی معاشرے کے متعلق ایک حکم کو بیان فرمایا ہے، اور یہ ایسا حکم ہے کہ اس حکم کے ذریعے سے بہت ساری غلط فہمیاں بعض اوقات اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں، بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، قتل و غارت گری ہو جاتی ہے۔ اس چیز کے سدباب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے اس خبر پر تم عمل درآمد کرو بغیر تحقیق کے، اور اس وجہ سے تم کسی قوم کو کوئی نقصان پہنچا دو، اور نقصان پہنچانے کے بعد تمہیں پتہ چلے کہ وہ خبر ہی غلط تھی، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم بعد میں ندامت کرو، شرمندگی محسوس کرو۔ اور اس آیت کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بیوی تھی حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں نے اسلام قبول کر لیا، جب اسلام قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں خود بھی زکوٰۃ ادا کروں، اور جو دوسرے وہاں کے میرے علاقے کے یا میرے قوم قبیلے کے لوگ ہیں مسلمان، ان سے بھی زکوٰۃ وصول کروں۔ کہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں اپنی قوم والوں کو دعوت دیتا ہوں، ان میں سے جو لوگ مسلمان ہوں گے ان سے پھر میں زکوٰۃ وصول کروں گا، اور زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آپ کسی آدمی کو میری طرف بھیجے، میں زکوٰۃ اس کے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ اسلام قبول کر کے چلے گئے، اپنی قوم والوں کو دعوت دی، ان میں سے بہت سارے لوگ، بہت سارے سردار، عام لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے ان سب سے زکوٰۃ وصول کی۔ زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد اب اس انتظار میں سے کہ وہ تاریخ آئے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آئے گا اور وہ ہم سے زکوٰۃ وصول کرے گا، لیکن وہ تاریخ آئی اور وہ نمائندہ نہیں آیا، اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کو ایک بندے کو، ایک صحابی تھے ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے عقبہ بن ولید سے غالباً ان کو بھیجا کہ جا کر وہ فلاں قوم جو قبیلے والے جو ہیں ان سے جا کر زکوٰۃ وصول کرو، اور یہ جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہے تھے تو جس قوم کی طرف یہ جا رہے تھے وہاں پر کسی آدمی کے ساتھ ان کی دشمنی بھی تھی، تو یہ دل میں ڈر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں پر جاؤں اور وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ خیر یہ بات وہاں سے آئے، جو ہی اس قبیلے کے پاس پہنچے تو قبیلے کے لوگوں نے استقبال کرنے کے لیے لوگ باہر نکل آئے، ان کا مقصد استقبال کرنا تھا کہ حضور علیہ السلام کا نمائندہ آ رہا ہے، لیکن یہ ڈر کے انہوں نے کہا شاید مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہی ہے، وہاں سے بھاگ کر واپس چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا تھا لیکن وہ لوگ مجھے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے باہر نکل آئے تھے تو میں بھاگ کے آ گیا۔ جب یہ اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے اس بات پر غصہ آیا کہ زکوٰۃ انہوں نے نہیں دی اور میرے نمائندے کو قتل کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو بھی بہت غصہ آیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بڑے مشتعل ہو گئے کہ چلو ان سے جا کر قتال کرتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے اور حضور کے نمائندے کو قتل کرتے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستہ، ان کے ساتھ کچھ صحابہ کرام کو ایک دستہ تیار کیا اور بھیجا، لیکن حکم یہ دیا کہ پہلے تحقیق کرنا، زیادہ حملہ نہیں کرنا، پہلے تحقیق کرنا کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، اگر سچی ہو تو پھر حملہ کرنا ان پر اور ان سے زکوٰۃ بھی وصول کرنا، لڑائی اگر کرنی ہو تو وہ بھی کرنا، لیکن پہلے جا کر تحقیق کرنا۔ چنانچہ انہوں نے آئے، انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ تو اس طرح کا معاملہ تھا، یہ تو وہاں پر گئے ہی نہیں ہے، بہرحال معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور انہوں نے اس بات کا حکم دیا کہ ایمان والو، کوئی بھی تمہارے پاس خبر آئے اس خبر کو آگے مت پھیلاؤ، اس خبر پر فوراً عمل درآمد مت کرو اس وقت تک جب تک تو اس کی تحقیق نہ کر لو، کیونکہ تحقیق نہیں کرو گے تو بعض اوقات اس خبر پر فوراً عمل کرو گے تو کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ بعد میں تمہیں خود شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ یہ بات تو غلط تھی، بعد میں پتہ چلے گا۔ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اب ظاہر بات ہے مسلمان مشتعل ہوئے تو اس بات پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قتال کا حکم نہیں کیا، فرمایا کہ پہلے جا کر تحقیق کرو، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جان لو کہ تمہارے اندر جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی جو ذات ہے آپ کو اس اعتبار سے دیکھو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس آپ کے چچا ہیں، تو گویا آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو اس نظر سے نہ دیکھو کہ یہ میرا بھتیجا ہے، بلکہ اس نظر سے دیکھو کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے اندر جو
یہ شخصیت ہے، یہ اللہ کا رسول ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر یہ تمہاری ہر بات میں تمہارے حکم کو مانے تو لعنتم، تو تمہیں مصیبت اٹھانی پڑے، تمہیں مشکل اٹھانی پڑے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا ہے. وزینہ فی قلوبکم، اور اس کو مزین کر دیا تمہارے دلوں کے اندر. فکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ تعالیٰ نے کفر کو، فسق کو اور گناہوں کو اور نافرمانیوں کو تمہارے دلوں کے اندر اس کی نفرت بٹھا دی ہے. فرمایا کہ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کے فضل اور اللہ کے احسان سے. یہ صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اس آیت کے اندر ایک اور حکم دیا جا رہا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ دو مسلمانوں کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے، یا دو خاندانوں کے آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، دو جو ہے قبیلوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر دو جماعتیں مسلمانوں کی اقتتلوا، آپس میں قتال کریں، ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو باقی مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے آپس میں صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اب کسی نے ان کے درمیان صلح کرا دی، دو مسلمان تھے، دو خاندان تھے، دو قبیلے تھے، ان کی آپس میں صلح کرا دی. اب صلح کرانے کے بعد ایک فریق جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتا بلکہ وہ پھر بغاوت کرتا ہے. تو فرمایا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان میں سے ایک فریق پھر بغاوت کرے عَلَى الْأُخْرَى، دوسرے پر، فَقَاتِلُوا، اب باقی سب مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم سب مل کر اب اس کے خلاف چڑھائی کرو کہ یہ زیادتی کر رہا ہے. کہ جب صلح کرا دی اور یہ صلح پر عمل درآمد نہیں کر رہا اور پھر زیادتی کر رہا ہے، تو اب سب مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ تم سب مل کر اس پر چڑھائی کرو، اور اس وقت تک اس پر چڑھائی کرو کہ حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ تسلیم خم نہ کر دے. فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ مان لے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو نیچا کر دے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو پھر ان کے درمیان صلح کرا دو. بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنا کہ انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانا. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. انما المؤمنون الاخوہ، فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، لہذا تم اپنے ان بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. فاتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے درمیان تم پر رحم کیا جائے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں. لہذا کوئی بھی آپس میں اگر دو جگہیں ان کا آپس میں تنازع ہو جائے تو باقیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کرا دے. لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. تو معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس سے تقویٰ بھی پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.